لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، امت کے غیور نوجوانوں، پردہ نشی ماں اور بہنیں، سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اولاً ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جہیز مخالف مہم جو امت کے غیور نوجوانوں نے شروع کی ہے، جو ابھی ریاست تک ہے، اللہ تعالیٰ اسے ملکی سطح تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھائیوں اور دوستوں، کل قیامت کے دن کامیابی دولت کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر، مقام کی بنیاد پر کل قیامت کے دن کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اس بنیاد پر ملے گی کہ ہماری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، تعلیمات پر ہم نے کس حد تک عمل کیا ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تم نمونے کو دیکھو اور عمل کرو۔ کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو ہم نے دنیا میں جتنے اعمال کیے ہیں انہی اعمال کو قبولیت حاصل ہوگی، وہی اعمال قبول کیے جائیں گے جن اعمال پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ خریدنا ہوتا ہے، مثلا ایک کپڑا خریدنا ہے تو ہم اس کا سمپل ایک نمونہ لے کر مختلف دکانوں میں جاتے ہیں، کسی کو بھیجتے ہیں کہ یہ کپڑا لا کر دو۔ اگر کوئی اس سے اونچی قسم کا کپڑا لا کر دیتا ہے
اعلیٰ کوالٹی کا دیتا ہے، لیکن وہ کپڑا نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بھیجا تھا یہ کپڑا لانے کے لیے، لے کر کوئی اور آ گئے، حالانکہ وہ اچھا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے معاملے میں جو نمونہ ہوتا ہے، نمونے کے مطابق ہر چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے سارے اعمال پر جن جن اعمال میں سنت کی مہر لگی ہوئی ہوگی، سنت کی مہر سخت ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آج کوئی انسان دعوے کے ساتھ، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا، سوائے اسلام کے، سوائے مسلمانوں کے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی آسمانی نسخہ، آسمانی کتاب من وعن موجود ہے، یا ہمارے پاس کسی نبی کی زندگی من وعن موجود ہے جس سے ہم قیامت تک رہنمائی حاصل کر سکیں، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آج کا مسلمان ببانگ دہر کہہ سکتا ہے اور کھلے عام کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے، وہ کتاب جس طرح آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، وہی کتاب آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور زندگی گزارنے کے کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں حاصل ہو۔ آج اگر ایک عیسائی، ایک کرسچن یہ چاہے کہ ہم اپنے نبی کے مطابق زندگی گزاریں، تو ان کو مایوس ہونا پڑے گا کہ ہر معاملے میں اگر وہ چاہے کہ میں یہ دیکھوں کہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کیا طریقہ ہے، تو بہت سارے مقامات ایسے آئیں گے جہاں ان کو مایوس ہونا پڑے گا، وہاں انہیں کوئی رہنمائی نہیں ملے گی۔ مثلا نکاح لے لیجیے، شادی لے لیجیے، عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا ہی نہیں۔ اگر ایک عیسائی یہ چاہے کہ میں اپنے نبی کے مطابق شادی، عیسائی یہ چاہے کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ اس طرح کروں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اولاد ہی نہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اس طرح کروں جس طرح کا سلوک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی کی نہیں، ان کو تو بیوی نہیں۔ لیکن ایک مسلمان برتاؤ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو آج بھی پوری تعلیمات موجود ہیں۔ میں اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کس طرح کروں، اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کروں، تو آج ایک مسلمان کے لیے پوری تعلیمات موجود ہے کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرے، کس طرح اپنے گھر والوں کی تربیت کرے۔ ایک مسلمان یہ چاہے کہ میں کس طرح نکاح کروں، کس طرح شادی کروں، تو وہ پوری تعلیمات موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ تو آپ کے نبی نے تو 11 نکاح کیے تھے، اور آپ کی امت کو 4 نکاح کی اجازت، تو یہ کیا نمونہ ہے؟ آپ نے جو مختلف نکاح کیے، 11 نکاح کیے، تو کہنے والا نے کہا کہ نبی نے تو 11 نکاح کیے اور امت کو 4 نکاح کی اجازت ہے، تو اس میں نمونہ کہاں ہے؟ اس میں کہاں ہے نمونہ؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اس میں بھی نمونہ ہے کہ انسان جس طرح کی عورت کا انتخاب کرے گا، انسان جس سے بھی نکاح کرے گا، عورتیں جتنی بھی ہوگی ان کی کل 11 ہی قسمیں، عورتوں کی 11 ہی قسمیں ہیں، 12ویں قسمیں نہیں عورتوں کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 قسموں سے نکاح کیا، اور امت کو یہ تعلیم دی، امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں نے 11 قسم کی عورتوں سے نکاح کیا ہے، ہم نے 11 قسم کی عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ اب 11 قسم کی عورتیں کون سی ہیں، کس طرح کی ہے؟ بس انسان جس سے نکاح کرے گا، یا تو وہ کماری ہوگی، یا بیوہ ہوگی، یا مطلقہ ہوگی، گنتے جائیں، کماری ہوگی یا بیوہ ہوگی یا مطلقہ ہوگی، عمر میں بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، اپنے خاندان سے ہوگی یا دوسرے خاندان سے ہوگی، امیر گھرانے سے ہوگی یا غریب گھرانے سے ہوگی، پہلے وہ کافرہ ہوگی بعد میں مسلمان ہوگی، یا پہلے وہ باندھی ہوگی بعد میں آزاد کر کے اس سے نکاح کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو،
عورتوں کی 11 قسموں سے میں نے نکاح کیا، تمہارا نکاح عورتوں کی جس قسم سے ہو تو ان میں تم میری تعلیمات کو ملحوظ رکھنا کہ میں نے بیوہ سے نکاح کیا تو بیوہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، میں نے مطلقہ سے نکاح کیا تو مطلقہ سے کیا برتاؤ کیا، میں نے کنواری سے نکاح کیا تو کنواری سے کیا برتاؤ کیا، میں نے اپنے خاندان میں نکاح کیا تو اس سے کیا سلوک کیا، دوسرے خاندان میں نکاح کیا تو اس سے کیا سلوک کیا، جو کافرہ تھی بعد میں مسلمہ ہوئی اس سے کیا نکاح کیا، جو باندھی تھی بعد میں آزاد کر دی گئی اس سے میں نے نکاح کیا تو اس کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی امت کے لیے نمونہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے ہیں یہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جب عین شباب کا عالم ہے، جب عین جوانی ہے، آپ کی عمر جب 25 سال ہے تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 40 سال ہے ان سے نکاح کرتے، اور 25 سال تک 50 سال تک آپ ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جب آپ بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نے مختلف قبائل کی عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ اس کے پیچھے یہ راز ہے تاکہ مختلف قبیلوں میں اللہ کا دین پہنچ جائے۔ آپ کی متعدد نکاح کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر قبیلے میں اللہ کا دین پہنچ جائے، اللہ نے جو امانت دی تھی وہ امانت ہر قبیلے میں پہنچ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے نکاح میں بھی۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، افسوس صد افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم نکاح کے معاملے میں اپنے اس نمونے کو بھول جاتے، ہم نکاح کے معاملے میں آزاد ہو جاتے، ہم نکاح کے معاملے میں منمانی کرتے۔ نکاح تو اتنا آسان تھا، سب سے زیادہ سہل اور آسان معاملہ کوئی ہوتا ہے، کوئی ہے تو وہ نکاح۔ حضرات علماء کرام کی پشپناہی میں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے آسان معاملہ ہے وہ نکاح۔ نکاح کا معاملہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہو گئے، دو گواہوں کی گواہی ہو گئی، شوہر اور بیوی نے ایجاب و قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ لیکن آج سب سے مشکل ترین معاملہ ہم نے نکاح کو بنایا۔ آج کنواری لڑکیاں تو کنواری، عمریں ان کی ڈھلتی جا رہی، جو عمر کی ہاتھ پیلے ہونے کے ان کی عمر ختم ہو رہی ہے، جوانیاں ڈھل رہی ہے، لیکن ان کے والدین کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بچیوں کا نکاح کر سکے۔ جب کنواریاں پڑی ہوئی ہے تو بیواؤں کو کون پوچھتا ہے، مطلقات کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نکاح اتنا آسان تھا، اتنا آسان تھا کہ بڑھاپے کا عمر ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، بڑھاپے کے عمر میں پہنچ جا رہے ہیں، اس وقت بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نکاح کیا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑھاپے کو پہنچ چکی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جو شوہر تھے وہ بڑی محبت کرتے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ آپس میں کہا کرتے تھے، ان کی محبت اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شوہر اور بیوی میں کتنی محبت تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر سے ایک بار کہا کہ دیکھو جی، اگر آپ سے پہلے میرا انتقال ہو جاتا ہے، اگر آپ سے پہلے میرا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ دوسرا نکاح نہ کرنا۔ تو شوہر نے کہا کہ دیکھو کہ اگر تم سے پہلے میرا انتقال ہو جاتا ہے، میں اگر اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم نکاح کر لینا۔ اتنی محبت تھی آپس میں، محبت کی باتیں ہوتی تھی، بے حد دونوں میں محبت تھی۔ تو جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، تو شوہر بہت ہی چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، صدمہ ہوا ایک فطری طور پر، غمزدہ ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن رکھی تھی
کہ جس کو جو صدمہ پہنچے، تکلیف پہنچے، اور وہ تکلیف کے عالم میں اگر یہ کلمات پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جو صدمہ انہیں پہنچا ہے، جو تکلیف پہنچی ہے، جو چیز ختم ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے، اس سے بہتر عطا فرما دیتے۔ تو ان کو اس بات پر یقین تھا۔ ابھی عدت ختم ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا پیغام بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا پیغام بھیجا کہ ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا تو کوئی سرپرست نہیں ہے، میرے بچے ہیں، میں ان بچوں سے مشورہ کروں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ اس رشتے کا انکار کرنے والا، اس سے ناخوش رہنے والا بھی تو کوئی نہیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے نکاح کر لیا۔ غور طلب امر یہ ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، عدت ختم ہوئی اور فوراً نکاح ہو گیا، کچھ تاخیر نہیں ہوئی۔ اور آج سب سے مشکل ترین معاملہ، سب سے مشکل ترین ہم نے نکاح کو بنا دیا، اس لیے بعض جوانیاں ڈھل چکی، ختم ہو چکی، کوئی رشتہ نہیں، کوئی پیغام نہیں، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم بھیجا رسوم اور رواج میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ان بندشوں میں ہم بندھے ہوئے ہیں، ہم آزاد نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کوششیں کرتے ہیں کہ اسی طرح نکاح آج بھی ہو جائے، نکاح آج بھی عام ہو جائے، آج بھی آسان ہو جائے، آج بھی نکاح اسی طرح سے ہو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا ہے، تو آج کے لالچی اور حریص لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کا، اپنے لڑکوں کا نکاح کریں گے اور ہمیں جب جہیز ہی نہیں ملے گا تو ہم کیسے نکاح کر لیں آپ کی بچیوں سے، آپ کی لڑکیوں سے، کہ نہیں جہیز کے بغیر ہم نکاح نہیں کریں گے، آپ کو کچھ دینا ہی پڑے گا۔ یہ حریص ہے، یہ لالچی ہے، یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں یہ چاہیے اور وہ چاہیے، یہ رشوت ہے، یہ لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام۔ اور بعض لوگ ڈائریکٹلی تو مطالبہ نہیں کرتے، انڈائریکٹ وہ اپنے دل میں ہی بات کو، ان کی نیت یہ ہوتی ہے، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ان سے تو کیا مانگیں گے، یہ تو بڑے لوگ ہیں، ہم مانگے یا نہ مانگے تو ایسے ہی دے دیں گے، اس لیے ایسے گھروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مطالبہ کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی کہ ہم نکاح کو عام کریں، نکاح کو آسان کریں، اس طریقے پر جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے ان کا جب انتقال ہو گیا، حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا، وہ عدت گزار رہی تھی، عدت ان کی ختم ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا ابو بکر میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جواب نہیں دی، خاموش رہے۔ پھر حضرت عثمان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان نے کہا لا حاجت لی، مجھے ضرورت نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا کہ عمر حفصہ سے میں نکاح کروں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں میں تم سے ناراض ہوں۔ کہا آپ سے اچھے تو حضرت عثمان تھے، انہوں نے جواب دے دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور آپ تو خاموش رہے، آپ نے کچھ جواب ہی نہیں دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دوست ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، میں نے جو ہاں یا نہ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حفصہ عدت میں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا تذکرہ کیا تھا
تو میں سمجھ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے ہیں. اگر میں تمہیں ہاں یا نہ کہہ دیتا تو نبی کا جو راز ہے وہ ظاہر ہو جاتا، اس لیے میں نے وہ راز ظاہر ہونے نہیں دیا. یہ کیا بات تھی؟ یہ کیا تھا؟ یہ کیا معاملہ تھا؟ عدت مکمل ہو رہی ہے، عدت ختم ہو رہی ہے اور نکاح ہو جا رہا ہے. اور نکاح بھی کس سے؟ روئے زمین پر سب سے افضل ترین انسان سے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس طرح آسان کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح. لیکن آج بڑا مشکل ہو گیا. آج ہمیں یاد رہتی ہے، بعض نوجوانوں سے کہا جائے کہ بھائی جلدی نکاح کر لیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر جب کھڑے ہو جائیں گے جب نکاح کریں. اب تک لنگڑے، نکاح جب کر لیں گے جب کھڑے ہوں گے. نہیں، ہم نے ایک خود فرسودہ نظریہ بھی بنا لیا. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ کے فرمان ہے کہ تم نکاح کرو، تم میں جو کنوارے لڑکے ہو لڑکیاں ہو وہ نکاح کریں. یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یغنیہم اللہ من فضل، اللہ انہیں غنی کر دے گا. اللہ انہیں غنی کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے وعدے پر یقین کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے، فراخی چاہتا ہے اور پھر بھی نکاح نہیں کرتا. ہر کوئی دعا کرتے نا، اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، میرے رزق کشادہ کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے، جو اپنے رزق میں وسعت چاہتے ہیں اور پھر بھی نکاح نہیں کرتے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اس کا ہم اور آپ تجربہ کرتے ہیں. اپنے گھروں میں دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ والدہ مجھے کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کھانے والی صرف ایک ہے، صرف آپ کو والدہ کھانا دے گی تو وہ آپ کے اعتبار سے دے گی، وہ ایک پلیٹ میں کھانا دے گی. لیکن سب بھائی آ گئے، بہنیں آ گئی تو کھانا پھر اسی حساب سے ملتا ہے. سب کے لیے پھر الگ الگ کھانا، زیادہ کھانا ملتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایک لڑکا جب تک کنوارا رہتا ہے اس کی ایک الگ ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جب وہ نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے، پھر اولادیں ہوتی ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے قرآن نے کہا نحن نرزقہم، کہا تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو. پہلی جگہ پر نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم دیتے ہیں. یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس لیے ہم نکاح تو نہ کریں، نکاح میں تاخیر کریں اور گناہ میں مبتلا ہوں. آج ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح سنت ہے، سنت ہے اور سنت ہے. نہیں، اگر ہم نکاح نہ کر رہے ہیں اور برائیوں میں ملوث ہیں، برائیوں کا، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر نکاح صرف سنت نہیں واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ یہ بنے ہوئے جو رسوم اور رواج ہیں جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ان سے آج نکلنے کی ضرورت ہے. آج یہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ایک عہد کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور اپنے والدین کے سامنے ببانگے ڈرنے کہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، میں نکاح کروں گا تو شریعت کے مطابق کروں گا، نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا. اور والدین اگر منع کریں تو والدین کی بات نہیں ماننی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی اطاعت کی جائز نہیں ہے. آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل ترین بنا دیا. اب سوچئے وہ غریب، وہ مزدور، وہ فقیر، جب ہم اپنے گھروں میں دھوم دھام سے اور بڑے پیمانے پر نکاح کرتے ہیں اور بڑے سے بڑا کھانا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ اور ہم کبھی غور کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، اطراف میں، اکنام میں جو غریب ہے، جن کے
جن کے والدین کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پہننے کو کچھ ہے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اور ان کی بچیوں پر کیا گزرتی ہوگی جو مارے افلاس کے، فقر و فاقہ کے ان کا نکاح نہیں ہو رہا، رشتہ نہیں ہو رہا، کیا گزرتی ہوگی؟ اتنا سنگین اور اتنا مشکل ہم نے نکاح کو بنا دیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے اس میں سب سے کم خرچ، سب سے کم خرچ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے۔ اور بابرکت نکاح کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، تعلیمات نبوی کے مطابق نکاح کریں گے تو وہ زندگی خوشحال زندگی گزرے گی، ازدواجی زندگی خوشحال گزرے گی، اللہ برکت بھی دیں گے، رحمت بھی نازل فرمائیں گے، اور دونوں خاندانوں میں، زوجین میں بھی محبت بڑھے گی، محبت ہوگی۔ لیکن جب ہم شریعت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، شریعت کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو نکاح ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، ابھی مہینے بھی نہیں ہوئے تنازع شروع ہو جاتا ہے، اختلاف شروع ہو جاتا ہے، شوہر اور بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے اگر مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں تو ہوں، ان وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجوہات ہے کہ جب بنیاد ڈالی جا رہی تھی اس وقت ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، ہماری زندگی بے چین اور بے سکون ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ بہت سے ماں اور بہنیں ہیں، بہت سی بہنیں ایسے ہیں کہ جن کے گھر کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، فقر اور فاقہ کی وجہ سے، ان کے غریب والدین کے پاس اتنا نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جوانیاں ڈھل چکی، ختم ہو چکی، اور ان کا رشتہ نہیں ہوا، ان کا رشتہ نہیں ہوا۔ اس کا ذمہ دار سماج کا ہر فرد ہے، ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر فانی بدانوی گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے جب اپنی لڑکی کا رشتہ کیا تو وہ جو ان کے داماد تھے اور داماد کے جو والدین تھے بڑے حریص اور لالچی لوگ تھے، انہوں نے بہت سارے مطالبات کیے، یہ شاعر صاحب مطالبات پوری کرتے گئے، آخر جب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد بیٹی جب اپنے والد سے ملنے کے لیے آئی رخصتی کے وقت، تو والد اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر، والد بھی رو رہے ہیں اور بیٹی بھی خوب رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے۔ اس وقت والد نے اپنی بیٹی کے کان میں کہا کہ بیٹی آج تیری رخصتی ہے، آج تو اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے، آج کے بعد اس گھر میں مت آنا، آج کے بعد اس گھر میں مت آنا۔ بیٹی اور سسکتی ہے اور چلاتی ہے، کہتی ہے ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے تیرے جہیز کے سامان کے لیے اس گھر کو بھی بیچ دیا، میں نے تیرے جہیز کے سامان کے لیے اس گھر کو بھی بیچ دیا ہے، آج کے بعد اس گھر میں آنا نہیں۔ بیٹی چلی جاتی ہے، یہ والدین کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کچھ ہی دنوں بعد پتا چلتا ہے کہ وہ شوہر ظالم شوہر نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ فانی صاحب روتے ہوئے، لرزتے ہوئے، چلاتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس جب جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھتے ہیں، بیٹی مری ہوئی پڑی ہوئی ہے، اس وقت فانی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور دو چار اشعار کہتے ہیں کہ اب یاد آیا اے آرام جاں، اب یاد آیا اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب یاد آیا اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا ہم بھولے تھے تمہیں سامان شادی میں، کفن دینا بھولے تھے ہم تمہیں سامان شادی میں، ساری چیزیں ہم نے دے دی تھی، اگر باقی تھی تو کفن باقی تھا، کفن ہم نے دیے تھے تم۔ اب یہ کہیں گے کہ واقعہ ہے، ایک قصہ ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، آج بہت ساری بہنیں ہیں اور بہت ساری بہنیں ہیں جو ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے آپ پر ایسڈ ڈال لیتی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر ساس کے اور سسرال والوں کے تانا سن کر اپنے اوپر تیل چھڑک لیتی ہے، کوئی پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتی ہے، اور وہ شوہر جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنی بیوی کی، کبھی اس کے مطالبات پورے نہ کیے جانے پر وہ شوہر، وہ ظالم خود اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا۔ آج اخبار نہیں پڑھتے، آج تو بالکل ہر چیز اوپن ہے، آج تو یہ باتیں، یہ واقعات سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی، آج آپ بخوبی سنتے ہیں، اچھی طرح سنتے ہیں
کہ ایک ماں اپنی تینوں بچیوں سمیت خود زہر پی کر کے زہر کھا کر کے مر جاتی، خودکشی کر لیتی۔ شوہر کے رشتہ داروں کے تانا سن سن کر وہ عورت بیچاری مجبور ہو جاتی ہے، اور جب وہ کوئی اور راہ نہیں دیکھتی تو اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا لیتی۔ یاد نہیں ہو رہا؟ وہ ایک عورت جب تک وہ ماں ہوتی ہے تو ممتا سے بھری ہوتی ہے، لیکن وہی عورت جب ساس ہو جاتی ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں۔ پھر اس کے معیار بدل جاتے ہیں، اپنی لڑکیوں کے لیے معیار الگ ہے اور بہو کے لیے معیار الگ ہو جاتا ہے۔ ہر بات پر تانا دینا، ہر بات پر اسے کوسنا، انہیں تکلیفیں پہنچانا، یہ ان کا شیوا بن جاتا ہے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کسی معاملے میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہر معاملے میں، ہر شعبہ زندگی میں ہم محتاج ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آج وہی ہوا، ہم غلط تصورات اور رسوم و رواج کی پابندی میں آج ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ چند ظاہری چیزوں کو ہم عبادت سمجھ لیتے ہیں اور باقی ساری چیزوں میں ہم عادات سمجھتے ہیں، ان چیزوں پر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے۔ نکاح کے معاملے میں بھی ایسا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جو مقام رکھا ہے، نکاح کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ معاملہ عبادتوں والا معاملہ کیا، وہ معاملہ عبادتوں والا کیا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں خطبہ دیا جاتا ہے، عیدین کی نماز ہوتی ہے، اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، صلاۃ الاستسقاء ہو، اس میں خطبہ ہے، نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں ملحوظ رکھی ہے نکاح کے ساتھ کہ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح کرو تو مساجد میں کرو، مسجد میں نکاح کرو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح ہوتا ہے تو اس وقت بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نکاح بھی ایک عبادت ہے، نکاح بھی ایک عبادت ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں رشتہ سے لے کر جب رشتے کی بات ہوتی ہے اس وقت سے لے کر نکاح تک کتنی تعلیمات پر ہمارا عمل ہوتا ہے اور کتنی چیزوں کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں ہم بغور سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اے لوگو جس اللہ کا واسطہ دے کر اپنا حقوق تم وصول کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو۔ کیا اس وقت ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے من وعن آج محفوظ ہے، کوئی شعبہ خالی نہیں ہے کہ جس میں امت کو رہبری نہ ملے، امت کسی جگہ امت خالی ہو جائے، امت کو رہبری نہ ملے۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ہو ہمارے محدثین کرام پر، کروڑوں رحمتیں ہو ہمارے علماء کرام پر، فقہاء کرام پر، باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات کو لکھی انہوں نے، ہر بات محفوظ۔ بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت ہو، خلوت ہو، آپ کی معاشرت ہو، سیاست ہو، گھر کا معاملہ ہو، باہر کا معاملہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک ادا، ایک ایک عمل محفوظ۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، تھوکتے تھے تو کیسے تھوکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے، پیتے تھے تو کیسے پیتے تھے، سرما لگاتے تھے تو کیسے لگاتے تھے، کتنی لگاتے تھے۔ یہ ایک باریک سے باریک بات بھی محفوظ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آخر میں میں کہنے جا رہا ہوں، جب یہ اتنی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی بات محفوظ ہے، آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن دو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ پوری شریعت کا آپ ٹٹولیں گے، آپ مطالعہ کریں گے، حضرت صدر اجلاس پوری وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ پوری شریعت کو ٹٹولیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کسی صحابی کے، کسی نبی کے، صحابی کے، صحابیات کے کہ انہوں نے نکاح کیا ہو اور نکاح کے موقع پر یہ سینکڑوں بارات لے کر گئے ہو اور نکاح کے معاملے میں جہیز کا کہیں تصور آپ کو نظر آئے، کہیں نہیں ملے۔
حالانکہ انسان غور کر سکتا ہے جب اتنی چھوٹی سی چھوٹی بات محفوظ ہے، باریک سی باریک بات محفوظ ہے، تو یہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں اسلام میں ہے ہی نہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے۔ دیکھیے بیان صرف سن لینا، یہ کہہ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میں ہر نوجوان سے، ہر والدین سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج یہاں موجود ہر نوجوان یہ تہیہ کرے، یہ معاہدہ کرے، یہ وعدہ کرے کہ نہیں، ہم جب نکاح کریں گے ہمارے گھر میں جو نکاح کی مجلس منعقد ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق منعقد ہوگی۔ تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ تو کہیں کم سے کم انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔